ہو تعلق تو روح سے ہو، دل تو اکثر بھر جاتے ہیں۔ پرندہ جب اڑنے کی ٹھان لے تو ہوا کو راستہ دینا ہی پڑتا ہے۔ پتھر کا شہر تکلم کی آرزو، کس سے کروں بات کوئی بولتا نہیں۔ انسان کہتا ہے پیسہ آئے عہدہ آئے تو میں کچھ کر کے دکھاؤں۔ مقام اور عہدہ کہتا ہے کچھ کر کے دکھاؤ تو ہم آئیں۔ جس انسان میں وفاداری نہ ہو، اس کے ساتھ دوستی کرنے کا مطلب خود کو ذلیل کرنا ہے۔ خواہش پرستی ایک چھپی ہوئی مہلک بیماری ہے۔ سوالی کو خالی ہاتھ نہ لوٹاؤ، یہ اللہ کا آپ پر کرم ہے کہ اپنی مخلوق کو آپ کے دروازے پر بھیجتا ہے۔ اگر تو گناہ پر آمادہ ہے تو کوئی ایسا مقام تلاش کر جہاں اللہ نہ ہو۔ گناہ کسی نہ کسی صورت دل کو بے قرار رکھتا ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جتنے سجدے جوانی میں کر سکتے ہو کر لو، کیونکہ میں نے بڑھاپے میں اکثر لوگوں کو بغیر سجدے کے نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ کسی کو توڑ کر تو دیکھو، خود ریزہ ریزہ نہ کر دیے گئے تو کہنا۔ نماز ہر دکھ تکلیف کو ختم کرتی ہے۔ وضو کرو تو جوان کی طرح، نماز پڑھو تو بوڑھوں کی طرح، راحت اور سکون کے ساتھ، اور دعا کرو تو بچوں کی طرح رو رو کر۔ سب سے افضل صدقہ یہ ہے کہ تم کسی بھوکے پیٹ کو بھر دو۔ ایک دوسرے کے رزق پر نظر مت رکھو، کیونکہ اللہ سے بہتر کوئی تقسیم نہیں کر سکتا۔ ماضی کتنا ہی بھیانک ہو، تصویر ہی تو ہے۔ کنجوسی اور ایمان ایک ساتھ ایک ہی دل میں جگہ نہیں رکھ سکتے۔ قوم کے افراد اگر وحدت کے تصور سے محروم ہو جائیں تو ان کی بے چینی انہیں مایوس کر کے ہلاک کر دیتی ہے۔ اگر انسان کے اندر سچائی نہ ہو تو سچائی کا مذہب اسے کوئی کامیابی نہیں دیتا۔ خود پسندی چھوڑ دی جائے تو ظلم رک جاتا ہے۔ زندگی کا مقصد زندگی کے عمل سے مختلف بھی ہو سکتا ہے۔ جو حاصل آرزو ہے وہی خالق آرزو ہے۔ جھوٹا شخص سچے شخص کا ہمسفر نہیں رہ سکتا۔ جب زمین والوں کی بدعمالیاں حد سے بڑھ جائیں تو آسمان سے عذاب کا دباچہ خوف کی صورت میں نازل ہوتا ہے۔ ہمارے رتبے اور مرتبے ان لوگوں میں خوف پیدا کرتے ہیں جو ان مرتبوں کے چاہنے والے ہوتے ہیں۔ ہر وہ بندہ جو اللہ کے قریب ہے اللہ کی مخلوق کا خادم اور محسن ہوتا ہے۔ ناشکری زوال کا آغاز ہے اور اللہ سے استغفار کرنا سربلندی کا وظیفہ ہے۔ ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے۔ جو اللہ تک لے جائے وہ ٹھوکر سزا نہیں ہوتی۔ جن لوگوں کو آپ کی موت کا غم ہو سکتا ہے ان کو زندگی میں خوشی ضرور دینا۔ جس انسان کو جو دولت عطا ہوتی ہے اس کی باس پرس ہوگی۔ الفاظ کی دولت حاصل کرنے والوں کو ضرور اس دولت کے استعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ مذہب یہ ہے کہ خود پیاسا ہونے کے باوجود اپنے بھائی کو پانی کا واحد پیالہ پیش کر دے اور خود جام شہادت نوش کر لے۔ قوم کیا چیز ہے؟ قوموں کی امامت کیا ہے؟ اسے کیا سمجھیں گے بیچارے دو رکعت کے امام؟ اڑنے کے بجائے جب ہم جھکتے ہیں تب عقل کے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ امام ابن جوزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے ایسے شخص پر تعجب ہوتا ہے جو لوگوں کے دلوں میں گھر کرنے کی امید میں بناوٹ سے کام لیتا ہے اور بھول جاتا ہے کہ لوگوں کے دل تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ تعجب ہے اس پر جو تقدیر کو برحق مانتا ہے
پھر بھی جانے والی چیز کا غم کرتا ہے۔ اچانک ایک ہمدرد ملا، پھر اسی سے ہر درد ملا۔ جو لوگ آپ کو سمجھ نہیں پاتے تب آپ کو غلط قرار دے دیتے ہیں۔ دشمن کا شور ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارے واز میں کتنا اثر ہے۔ منزلیں چاہیں کتنی ہی اونچی کیوں نہ ہوں، راستے ہمیشہ پیروں کے نیچے ہوتے ہیں۔ دیر لگے گی مگر صحیح ہوگا، تمہیں جو چاہیے نا وہی ہوگا۔ دن برے ہیں مگر زندگی تو نہیں، صبر رکھو، یقین کرو سب اچھا ہوگا۔ زندگی میں اگر ہم یہ دیکھنے کے بجائے کہ ہمیں کیا نہیں ملا، وہ دیکھنے لگیں جو ہمیں ملا ہے، حالانکہ ہم اس کے اہل بھی نہیں تھے، یہ عمل ہمارے اندر شکر گزاری پیدا کر دے گا۔ کتاب سے انقلاب ممکن ہے، لیکن صرف کتابیں اکٹھی کر لینے سے کوئی انقلاب نہیں آئے گا، آپ کی ذات میں اور نہ ہی ملک میں۔ زبردست تبدیلیاں ہمیشہ دبے پاؤں آتی ہیں۔ تاریخ بڑے آدمیوں کا اعمال نامہ ہے جو ہمارے ہاتھ میں تھما دیا گیا۔ محنت کر کے اپنے زور بازو سے باعزت طریقے سے ناکامیاب ہونا دھوکہ کر کے کامیاب ہونے سے بہت بہتر ہے۔ ہاتھوں سے موتی بکھر جائیں تو انہیں سمیٹنا آسان ہے، مگر الفاظ سے کسی کی ذات بکھر جائے تو اس کا سنبھلنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ غصے اور شہوت کو اپنے پاؤں تلے رونڈ ڈالو تاکہ تو زندگی سے صحیح لطف اٹھا سکے۔ وہ بھی تو لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے لیے بادشاہتیں چھوڑ دیں، اور ہم ہیں کہ اپنے رب کے لیے اپنی میں تک نہیں چھوڑ سکتے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، غریب مہمان آ جائے تو بھی اس کا تکلف کرنے کے لیے قرض بھی لینا پڑے تو لے لو۔ جو شخص حقیقی طور پر اللہ سے ڈرتا ہے وہ اس چیز کو چھوڑ دیتا ہے جسے اللہ نے منع فرمایا ہے، اگرچہ اس کا دل چاہتا ہو اور وہ اسے کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو۔ عالم سے لمحہ بھر کی گفتگو برسوں کے مطالعہ سے زیادہ مفید ہے۔ عقل مند وہ شخص ہے جو اپنی زبان کو دوسروں کی مذمت سے بچائے۔ جب کوئی اچھی بات سنو تو اسے عمل کی نیت سے یاد رکھو، نہ کہ لوگوں کو سنانے کی نیت سے۔ عبادت مخلوق کے لیے ہو تو زمین میں دھنسا دی جاتی ہے، جو خالق کے لیے ہو تو آسمان پہ چڑھا دی جاتی ہے۔ خواہش نفس تجھے پنجرے کا قیدی بناتی ہے، اس کو مٹا کر حقیقی آزادی کا لطف اٹھاؤ۔ برداشت کرنے کا ہنر ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا، تھوڑی سی تنقید بڑوں بڑوں کی اصلیت کھول دیتی ہے۔ یہ دنیا دھوکے میں کیسے ڈالتی ہے جب یہ اپنی چمکنے والی چیزوں میں اتنا گم کر لیتی ہے کہ تم اللہ کو بھول جاتے ہو۔ مسلمانوں، قرآن سے برکت حاصل کرو کیونکہ یہ خدا کا کلام ہے۔ من جن کے سمندر ہوتے ہیں وہی لوگ پھر کلندر ہوتے ہیں۔ ایک تجربہ مجھے غمگین بناتا ہے اور میری آنکھوں میں آنسو لاتا ہے، تو میں ایسے تجربے پر اس بے وقوف کو ترجیح دیتا ہوں جو ہمیں خوش کرتا ہے اور ہمارے ہونٹوں پر مسکراہٹ لاتا ہے۔ ہم کسی کو کچھ نہیں سکھا سکتے، صرف انہیں سوچنے پر آمادہ کر سکتے ہیں۔ اگر محبت عیب دیکھتی تو خدا ہماری طرف کبھی نہ دیکھتا۔ بعض رشتوں کے نام نہیں ہوتے، مقام ہوتے ہیں۔ محبوب کو وہی دیکھ سکتے ہیں جنہوں نے دونوں آنکھوں کو بند کیا۔ کتنا عارضی ہے یہ جہاں، کتنی مختصر ہے یہ سانسیں۔ عشق انسان کو کلندر اور بو علی کرتا ہے، عشق پاگل نہیں، پاگل کو ولی کرتا ہے۔ اسی پر عشق سجتا ہے جو اندر سے کلندر ہو۔
مزاج یار سے جوں جوں شناسا ہوتا جا رہا ہوں، میں تنہا اور تنہا اور تنہا ہوتا جا رہا ہوں۔ وقت نہیں لگتا وقت بدل جانے میں۔ سب سے مشکل کاموں میں ایک کام اپنے علم پر عمل کرنا ہے۔ اللہ خاموش دل کی بہت سنتا ہے۔ قطرے کا سمندر سے تعلق ہو جائے تو وہ فنا اور بقا سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ انسان جو چاہے وہ کرنے سے قاصر ہے، اللہ جو چاہے وہ کرنے پر قادر ہے۔ پھر بھی ہم قادر کو چھوڑ کر قاصر سے امید لگائے بیٹھے رہتے ہیں۔ دولت، سیاست، عورت اور عبادت، کامل یکسوئی، مکمل توجہ، سراپا سپردگی چاہتی ہے۔ ذرا خیال اور دھیان بھٹکا، منزل کھو جاتی ہے۔ لوگ اسلام سے متاثر ہو کر بھی اسلام کے پاس آئیں گے، اور دنیا سے نا امید ہو کر بھی اسلام کے پاس ہی آئیں گے، کیونکہ بلندیاں بھی یہیں سے ملیں گی اور دوا بھی یہیں سے ملے گی۔ دلچسپی کو طلب مت بننے دو، کیونکہ طلب کی شدت بڑھ کر ضرورت بن جاتی ہے، اور ضرورت بڑھ کر کمزوری۔ یہ بھی اللہ کریم کا ایک احسان ہے کہ غم بھول جایا کرتے ہیں، ورنہ غم جو ہیں آپ کے لیے قیامت بن جائیں، بلکہ تباہی بن جائیں۔ آغاز پر اعتبار نہ کریں، سچے الفاظ آخری لمحے میں کہے جاتے ہیں۔ خوبصورت نیتوں کے درخت پھل ضرور پاتے ہیں، کردار اچھا رکھو، معیار خود بن جاتا ہے۔ بڑے عجیب دنیا کے میلے ہیں، دکھتی تو بھیڑ ہے پر چلتے سب اکیلے ہیں۔ جب آپ تجربات سے بھر چکے ہوتے ہیں، اس قدر بوڑھے بھی ہو چکے ہوتے ہیں، تو کوئی بھی آپ کے تجربات کو ملازمت نہیں دیتا۔ بدترین سبق ہمیشہ پسندیدہ ترین انسان دیتا ہے۔ توبہ منظور ہو جائے تو وہ گناہ دوبارہ سرزد نہیں ہوتا۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، انشاءاللہ کہہ کر کسی سے کوئی وعدہ کرنا اور دل میں وعدہ خلافی کی نیت کرنا منافقت ہے۔